اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ FM 98.6 اور ہمارا گڈ مارننگ لاہور پروگرام ہے. اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ. آپ کے تجزیے اور تبصرے جو ہے نا وہ اب لوگوں کی روٹین بنتے جا رہے ہیں, عادت بنتے جا رہے ہیں. بڑا ماشاءاللہ اچھا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے. سر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو جناب کے پی کے میں کوئی نیا ہی کام ہو گیا. یہ جو بیج بوئے تھے وہ اب کاٹنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی ہاں سب یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے اس لیے کوئی لوگوں نے مہنگائی کے خلاف مہنگائی کو ابزارب کر لی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لوگ سڑکوں پہ اس لیے نہیں آئے کہ حکومت کو چلنے دیں, انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے اپنا فیصلہ دے دیا. اب جے یو آئی کو پہلے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے, مگر اب وہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے سب سے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کی ہے. پھر اے این پی اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ لیے. جیسے ایک الیکشن جو سب سے بڑا ہوا ہے زبیر صاحب کا. جی زبیر صاحب کل بھی ہم بات کر رہے تھے. زبیر صاحب آج لکھا ہوا ریلیٹو ہیں فضل الرحمان کے. ٹھیک ہے. یہ غلام علی کے صاحبزادے, یہ میں نے کنفرم کر لیا. سینیٹر غلام علی کے بیٹے ہیں اور فضل الرحمان کے یا داماد ہے یا داماد کے بھائی. ٹھیک. یہ اتنے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. ویری گڈ. تو انہوں نے 62,000 ووٹ لیے. ویری گڈ. اور اس کے بعد رضوان بگی صاحب ہیں جنہوں نے 50,000 ووٹ لیے. اور زرق افریدی ارباب یہ انہوں نے 45,000 ووٹ لیے اور یہ پیپلز پارٹی سے. ویری گڈ. تو یہ پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ ایک اثر رسوخ رکھتی ہے. یہاں پہ اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا کیا ہوا تھا, انہوں نے جے یو اس کو سپورٹ کیا. اس کو بھی ووٹ دیا. تو یہ حالات اس طرح کے بن گئے, مجھے لگتا ہے پشاور کا پھیرا جو ہے نا وہ پڑے گا آپ کو, جو مبارک دینے ضروری ہے. یہ ضروری ہے. یہ ہمارے بھی بچوں کی طرح ہے. بڑی کامیابی ہوئی ہے. اچھا یہ دیکھیں اب اس میں نون لیگ کا بھی کوئی اتنا زیادہ ہم نے نہیں دیکھا وہاں پہ. نون لیگ کا اثر رسوخ کبھی بھی نہیں تھا. ایبٹ آباد والی سائڈ پہ تو تھوڑا بہت تھا. ہزارے والی سائڈ پہ مانسیرا سے صفدر خود ہیں اور ایبٹ آباد سے بھی میاں نواز شریف صاحب نے خود الیکشن لڑا ہوا. تو ہزارہ والا جو ہے وہاں پہ ان کا اثر رسوخ تھا, مگر کے پی کے میں اوور آل کوئی ان کا اثر رسوخ نہیں تھا. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب پنجاب کے الیکشن ہوں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے جی پنجاب میں ہم کیا کرتے ہیں. یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں. حکومتی پارٹی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ویسے تو انہوں نے شکست تسلیم کی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں شکست ہو گئی ہے, لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل مقابلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی تھا اور ہمارے کینڈیڈیٹ تھے دوسری سائڈ پہ جو آزاد امیدوار تھے. اگر ان کا ووٹ اکٹھا کر کے دیکھ لیں تو یہ ہمارا ووٹ بینک ابھی بھی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے جی. فواد چودھری صاحب ہمیشہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے پارٹی کا ڈسپلن قائم نہیں رکھا, اور یہ سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے اگر کسی پارٹی میں ڈسپلن قائم نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے, سیاسی لحاظ سے بڑا. ایک صاحب ان کے منسٹر ہے شاید, وہ کہتے ہیں جی میں ساری سیٹیں آزاد گروپ کی حیثیت سے جیت گیا ہوں اپنے حلقے میں, اور میں نے وہ جو ہیں جن کے لمبے لمبے بال ہیں, جن کے شہد کی بوتل بھی جن سے ملی تھی, وہ شہریار نہیں وہ ٹھیک ہے, گنڈا پور ہے, علی امین گنڈا پور, ان کو ہرا دیا میں نے. اچھا. اور اب وہ جنرل الیکشن بھی اگر میرے ساتھ لڑے اور یہ دونوں پی ٹی اے کے. اب یہ تو ہاں سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹکٹ کس کو دی تھی, الیکشن کوئی لڑ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی تو ایٹیٹیوڈ برداشت ہی نہیں کیا جاتا پارٹی میں. تو یہ چل رہی ہے ان کی پارٹی. ان کا جو ہے نا تھوڑا سا گراس روٹ لیول پہ کچھ پرابلم لگتا ہے کہ ان کو جو اصل جو کینڈیڈیٹس ہیں یا تو پھر ان کو نہیں یہ لے کے, ویسے ہیں تو یہ بہانے بازی ہیں ساری. بہانے بازی نہیں, ایکسکیوز ہیں. جو ان کے صاف ستھرے لیڈر ہیں شبلی فراز جیسے, انہوں نے کہا جی اب مہنگائی ہمیں پڑ گئی ہے, اس کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے. بالکل کلیئر ان کا, بالکل ایک نہیں 3-4 منسٹر نے یہ بات کی جی مہنگائی کی وجہ سے
इन्फ्लेशन की वजह से हमें ये ایک ان کے وہاں پہ نور عالم ہیں, ایک بڑے ان کے پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو وہ پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے دائیں بائیں کون سے لوگ ہیں. بالکل ایسے یہ ان کی پارٹی کے اندر سے اب یہ آواز آ رہی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ سب اوکے کی رپورٹ دے رہے کہ سب اچھا ہے. اس وجہ سے یہ کام خراب ہوا. وہ آپ کو صحیح کلیئر پکچر نہیں آپ کے سامنے لا کے رکھتے. لیکن لیڈر کا یہ کام بھی ہوتا ہے, لیڈر نے تو خود فیڈ بیک لینی ہوتی ہے. ارد گرد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ ایک روایت ہے کہ جو جیتتا ہے اس کے ارد گرد وہ لوگ تعریف کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں. لیڈر نے فیڈ بیک خود لینی ہوتی ہے گراس روٹ لیول سے. وہ خود جا کے لے یا اپنی خود تنظیمی طریقے سے لے, سسٹم اس طرح کا بنایا ہو. اس کے بغیر لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر تو چلیں جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں وہ دیکھنے میں اب پتہ چلتا جا رہا ہے, چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. جو ان کے اتحادی ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی تانگی ہوں گے, پھر تانگی ہے جو ابھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. بلکہ کچھ نے تو بیان دے دیا کہ جی اگلا الیکشن شاید ہم ان کے ساتھ نہ لڑیں, ہم دوسری کسی پارٹی کے ساتھ نئے الائنس کے ساتھ لڑیں. تو یہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جتنا ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے خان صاحب اس کے اوپر کچھ ریکوری کر لیں گے؟ کیونکہ ہوم گراؤنڈ پہ جو شکست ہوئی ہے نا وہ بڑا ان کو ایک دھچکا تو لگا ہے. دیکھیں جی, کچھ لوگ تو پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ جی آگے ہم پالیسی چینج کریں گے اور ہم اگلا الیکشن جو اسی کا اگلا الیکشن تو فیز 1 میں ہوا ہے نا, ابھی 4 بڑے شہروں میں ہوا ہے, باقی شہروں میں ہونا ہے, تو ہم بہتر کر لیں گے. مگر یہ پاسبل نہیں ہے. جو ڈیمیجز ہو گئے ہیں وہ ریکوریبل نہیں ہے, ریپیریبل نہیں ہے. نقصان زیادہ احساس ان کو بعد میں ہوا ہے, اور چلے یہ بھی ابھی 1.5 سال ہے جنرل الیکشن میں, مگر مجھے یہ ریکور کرتے نظر نہیں آتے انلیس کہ ان کی کوئی غیبی امداد ہو جائے. غیبی امداد اب کیا مطلب, دیکھیں میرا خیال ہے کہ غیبی امداد بھی جو ہے نا, پر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ بھی کچھ وقت گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہ زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا بڑی الارمنگ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے مدد کے لیے جو ہے نا وہ پکار رہے ہیں کہ زرداری صاحب آ جاؤ تو بچا لو سن. یہ کون پکار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے فارمولے بنائے تھے وہ اب مجھے پکار رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میرے اندر یا میری پارٹی کے اندر بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں, ہم حکومت چلانے کے اہل ہیں, ہم نے حکومت چلائی اور ڈالر کو بھی ایک جگہ پہ رکھا, مہنگائی کو بھی کنٹرول رکھا. 5 سال ہم نے بڑے اچھے پورے کیے, آلدو ہمیں بہت ساری پرابلم تھی مگر ہم نے حکومت چلائی ہے. اب ہمیں دوبارہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ چلائیں. انہوں نے ایک شرط رکھی ہے, پہلے اس کو ہٹائیں عمران خان کو, پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. پھر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تجربات جو کیے ہیں نا, پاکستان کو تجربات کی ماجگاہ جو بنایا ہے, بالکل یہ بڑا کام جو ہے نا وہ خراب کیا ہے, اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. بالکل ایسے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑی سی ان سے مدد اب لی جائے گی زرداری صاحب سے؟ دیکھیں, اگر نون لیگ کو نہیں لاتے تو پھر کسی بڑی پارٹی کو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو شاید پنجاب میں کسی ایک کی ہو جائے اکثریت, اور فیڈرل میں کوئی جوائنٹ وینچر بن جائے. جیسے عمران خان کے پاس بھی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت صرف صوبہ سندھ ہے, اور نون میں برابر ہے یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی. فیڈرل میں کمپٹیشن چل رہا ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے. اچھا, یہ جو زرداری صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز کہی تھی کہ سپر پاور نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم سپر پاور صدر ہو, تو یہ کون سی سپر پاور نے ان کو کہا؟ یہ وہ غیبی والی. اچھا, وہ کہتے ہیں لیکن میں نے پھر بھی جو ہے نا وہ 3 مہینے میں اپنے سارے اختیارات اسمبلی کو دے دیے تھے, پارلیمنٹ کو. یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس اسمبلی توڑنے کی پاور تھی. 58 بھی انہوں نے واپس کر دی تھی. یہ ویسے ان کو جاتا ہے کریڈٹ. میں پیپل پارٹی اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کر پاتی, اپنے جو کام ہے وہ بتا نہیں سکتی. جو گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا ہے, ان کو خود مختاری دی ہے, اور ایک صوبہ علیحدہ بننے جا رہا ہے, وہ بھی پیپل پارٹی کی کریڈٹ ہے. تو مگر وہ سم ہاؤ وہ کرٹیسائز کرتے رہتے دوسری پارٹیوں پہ, اپنا نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا. مارکیٹنگ اپنی جو ہے نا وہ اگر بہتر ہو تو آپ, مارکیٹنگ ونگ بڑا کمزور ہے, ونگ کمزور ہے. کام آپ کے کچھ ہیں اس طرح کے کہ جو قابل تعریف ہیں,
قابل ستائش ہیں، لیکن مارکیٹنگ ونگ جو ہے وہ کمزور ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے خود فیل کیا ہے، اس وقت میں تو پریزیڈنٹ نہیں تھا، جی عرفان کیسر صاحب پریزیڈنٹ تھے، ظفر چودھری صاحب بھی رہے، کہ بزنس کمیونٹی کمفرٹیبل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، مگر پیپلز پارٹی بہت کمفرٹیبل ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ. اس کی کیا ریزن؟ وہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو عوامی ووٹ ہے وہ ان کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ جی ہمیں ان سے ووٹ مل جاتا ہے، اور ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے ووٹ نہیں ہیں، مگر اگر ہم ان کے کام کریں گے تو یہ ووٹ ہمارے ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے کام کروائے بھی گئے. 2 لوگ تھے اس زمانے میں جو زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے، اور لاہور سے تھے ٹھیک ہے. دونوں، میں نام نہیں لوں گا، اور وہ اکثر جہاز منگوایا کرتے تھے پریزیڈنٹ صاحب کا کہ آپ جہاز بھیجیں، ہم نے آ کے آپ سے ملاقات کرنی. اچھا. اور زرداری صاحب ان کو کہتے تھے یہ میرے برخودار ہیں دونوں. ویری گڈ. انہوں نے بہت سارے کام کروائے، میں جائز بھی ہوں گے ناجائز بھی ہوں گے، میں سب کو جائز ہی سمجھتا ہوں، جائز کام کروا لیے انہوں نے. جب الیکشن کی باری آئی اگلے الیکشن کی تو ان کو میسج بھیجا کہ ابھی آپ بھی الیکشن لڑیں. اس وقت وہ بھاگ گئے الیکشن کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا پیپلز پارٹی سے. اچھا. وہ سیاسی بندے ہیں، وہ یہ نہیں کہ غیر سیاسی. اچھا، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا؟ نہیں، تعلق ان کا پیپلز پارٹی سے نہیں تھا. اچھا، ویسے بیٹے بنے ہوئے؟ وہ بیٹے بنے ہوئے تھے کام کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. ٹھیک. یہ قائرہ صاحب نے زرداری صاحب کو کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کہاں پہ، اب وہ کام ان کو بلائیں، لاہور سے الیکشن لڑیں. لاہور میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے. تو اس وقت اب ان کا ایکسپیرینس، پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ کام تو کروا لیتے ہیں، مگر جب الیکشن کا انہوں نے کہا جی فنڈنگ لے لے جتنی مرضی ہم سے، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. الیکشن نہیں لڑیں؟ وہ نہ لڑا انہوں نے. نہیں لڑا، بچ گئے نا، اپنا فیس سیونگ بھی کر لی کہ چلو جی. مگر اس میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کیا ہے اگر ان کے لیے کوئی قربانی دے تو اس کو اکاموڈیٹ کرتے، یاد رکھ لیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. یہ زرداری صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا، جو اس کے کہیں پہ آئین لکھا ہوگا، اس پہ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھا گیا ہے جنہوں نے قربانی دی. ورکر لیول پہ تو وہ ان کو اپروچ کر لیتے ہیں، ورکر ان کے پاس بے شمار ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے ایسے ایسے ورکر بھی دیکھے جو کہتے ہیں جی بھٹو صاحب کو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا. ٹھیک ہے. وہ ہاتھ ملانے کی وجہ سے لائل ہو گیا ہوا. اچھا. یہ نہیں ہے کہ کچھ لیڈر ایسے بھی ہیں جو آدھا ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان تک کوئی پہنچ جائے، ادروائز وہ ویو بھی کر دیتے ہیں جی اوکے. ایسے ہی ہے. مگر یہ تو بھٹو صاحب تو جفی بھی ڈال لیتے تھے، جفی بھی ڈال لیتے تھے، اور بے نظیر مائیوں کے ساتھ جفی اکثر ان کی ہوگی، بوڑھی مائی ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسی ہے، ہائیجینک ہے نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے. اس چیز کی بھی پرواہ نہیں انہوں نے کوئی کبھی پرواہ نہیں کی. آپ یہ دیکھیں سانحہ کراچی جو ہوا ہے جی جس میں بے نظیر مرتے مرتے بچی ہیں، 4 گھنٹے بعد کارساز دھماکہ جو ہوا، 4 گھنٹے بعد وہ اپنے جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کے گھروں میں جا رہی تھی. جی جی. تو یہ ایک اندر کی ہمت بھی ہے جو ہمارے باقی لیڈروں میں نہیں. ان میں جو کریج ہے پوری فیملی میں وہ تو ہے، وہ دکھائی بھی. وہ چیز اب بلاول میں بھی نظر آ رہے ہیں. بلاول بڑی تیزی سے لوگوں کو. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ یہ وہ والا جو خلا ہے جو بی بی کے بعد آیا ہے وہ اس کو پور کر سکیں گے؟ دیکھیے بی بی کا جو مقام تھا وہ شاید کوئی بھی نہ پورا کر سکے، مگر اس کے نزدیک ترین شاید یہ پیپلز پارٹی والے چلے جائیں. بی بی کو جو آخری اس کا، میں بلکہ اس وقت وزیر تھا جب بی بی کے قتل ہوا ہے یا شہادت ہوئی ہے، تو جو میں نے تقریر ان کی بعد میں سنی وہ والی، وہ ان کی الٹیمیٹ تقریر تھی جو انہوں نے بات کی لیاقت باغ راولپنڈی میں. تو میں نے ان کے مرڈر کے بعد وہ تقریر کچھ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ میرے ساتھ آئیڈیا تھا ان کو، ایک دفعہ تو ہو گیا کراچی کے ساتھ، وہ تو ہو بھی گیا تھا. اس کے بعد ان کو تھریٹ تھا کہ کچھ لوگ ان کو حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے آلریڈی ایک لیٹر لکھ دیا ہوا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ 3 بندے جو ہیں ان پہ الزام ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں جنرل مشرف بھی تھے، اس میں پرویز رائے بھی تھے، اور ایک اور صاحب تھے
وہ انٹیریئر منسٹر تھے, ٹھیک ہے. ان کا نام دیا انہوں نے. تو یہ لیٹر انہوں نے کس کو لکھا؟ پتہ نہیں چیف جسٹس کو لکھا ہوگا یا کسی کو لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, جو اس پہ کارروائی ہوئی. مگر جو المیہ یہ ہوا کہ بی بی کا پراپرلی پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا, کہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرتے کہ کیا کس گولی کیسے لگی, کس طرح ہوئی. اور یہ ہمیشہ ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو گولی مارتا ہے اس کو مارنے والا بھی وہیں پہ ہوتا ہے, اس کو بھی مار دیتے. لیاقت علی کے کیس میں بھی یہی ہوا, جب اسی جگہ پہ لیاقت باغ میں ہی لیاقت علی کو جب گولی ماری گئی تو اس کو بھی, جس نے گولی ماری اس کو بھی مار دیا گیا موقع پہ. ثبوت ختم کرنے ہوتے ہیں, ادروائز گولی مارنے والا اگر پکڑا جائے تو اس سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ کس ٹائم مارا, سو باتیں اگل دے گا وہ. بالکل ایسے. اچھا, جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے بے نظیر کی جو تقریر تھی وہ پوری دیکھی دوبارہ, تو وہ اس میں کیا مطلب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, جو ایک الٹیمیٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو چیلنج کیے جا رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں ہوا میں تھی, اتنی زیادہ اونچی اڑان تھی کہ ان کو جنرل مشرف بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو نون لیگ بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور وہ میں یہ درست ہے کہ آلدو پیپلز پارٹی اس کے بعد الیکشن جیتی بھی, مگر بی بی ہوتی تو کلیئر کٹ میجورٹی لے جاتی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کر لی تھی اس وقت کہ میں ہی لیڈر ہوں, میں ہی پاکستان کو بچا سکتی ہوں. پوری مطلب وہ کانفیڈنس تھی, اور کانفیڈنس کے ساتھ ان کے پاس سولوشن تھے. اور کچھ یہ لگتا تھا کہ جب وہ اب پاکستان واپس آئی ہیں اس مرتبہ پاکستان کے لیے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, ان کی تقریروں سے. اور وہ پاکستان کے لیے ہی آئی تھی, پاکستان کے لیے. وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی, ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب باہر بیٹھے, وہ کیا ضرورت ہے ان کو پاکستان آنے کی. بالکل ایسے ہی. وہ پاکستان آئی اور امریکہ سے دباؤ ڈلوا کے آئی کہ NRO دو, تاکہ یہ جو 2 سیاستدان آپ نے 2 یا 4 جو 6 جتنے بھی ہیں باہر بیٹھے ہوئے, یہ واپس آئیں ملک کے لیے کام کریں. پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جب بھی کسی لیڈر نے ارادہ کیا ہے تو پھر اسی وقت کوئی پراسرار قوتیں وہ بھی ارادہ کر بیٹھتی ہیں کہ اب ان کو ہم جو ہے نا ان کے منطقی. دیکھیں نواز شریف نے کوئی جستجو نہیں کی واپس آنے کے لیے اس وقت, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آئے نہ آئے. ان کی 72 والی برتھ ڈے بھی ہو گئی ہے 25 دسمبر کو, انہوں نے آرام سے اپنی سالگرہ منائی. بے نظیر نے جستجو کی, لابنگ کی, پریشرائز کیا جنرل مشرف کو کہ میں نے واپس آنا ہے اور میں نے حکومت کرنی ہے, چاہے اس کو NRO کا نام دیں یا جو بھی مرضی دے دیں. ہاں, لیکن ان کی یہ ہے کہ میٹنگز ہوتی رہی. رحمان ملک صاحب بڑے ایکٹیو تھے اس وقت. رحمان ملک صاحب انہوں نے کافی. رحمان ملک صاحب ایکٹیو ہوئے بی بی کے بعد. اچھا, بی بی کے تک وہ ایکٹیو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ شو کیا جی سارا کرایہ ہی میں نے ہے. ٹھیک ہے. وہ تو زرداری کے ٹھیک ہے. جب ایک بندہ ہے ہی نہیں اب دنیا میں تو بندہ کیا ان سے پوچھے کہ کیا. ان دنوں میں ویسے جو محترمہ کے دائیں بائیں ہم دیکھتے تھے تو ہمیں مخدوم امین فہیم نظر آتے تھے, ایک محترمہ نہید خان ہوتی تھیں, ان کے جو ابھی بھی ہیں, لیکن یہ لوگ پھر مخدوم صاحب تو فوت ہو گئے, لیکن یہ نہید خان تو بہت زیادہ قریب تھیں, ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا. دیکھیے جب بی بی اقتدار میں آئی ہیں پہلی دفعہ تو انہوں نے بھٹو صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو علیحدہ کر دیا تھا, انکلز کو. ٹھیک ہے, یاد ہے ہمیں, وہ کہتی تھی انکل. اچھا کیوں علیحدہ کر دیا, اس کی ایک لاجک ہے جو میں سمجھتا ہوں. حالانکہ میری بیوی سے کوئی شاید ایک آدھ دفعہ میں نے ملا ہوگا یا دیکھا ہوگا. وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انکل نے مجھے میرے باپ کو مروایا ہے. یہ اس وقت نہیں بولے جب ان کو ضرورت تھی, تو یہ کسی کام کے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے بی بی گئی تو اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کے جتنے لوگ تھے ان کو فارغ کیا. اس میں صفدر عباسی ہوں, نہید خان ہوں یا امین فہیم ہوں, کوئی بھی جو ان کے کلوز ایک سرکل تھا وہ ان کو انہوں نے علیحدہ کر دیا. کوئی اگر رہ گیا اپنے زور پہ رہ گیا, ادروائز انہوں نے کہا کہ میں اپنی ٹیم لے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ تو مروانے والوں میں شامل ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور بلاول بھی ایسے ہی کرے گا, اس نے اپنے ابو کے بندوں کو نہیں رکھنا. اچھا, کیونکہ وہ آزمائے جا چکے ہیں.
جبکہ ابو کو تو نہیں مروایا ابھی، ابو تو ٹھیک ہے، ابو تو ابو کی تقریر چل نہیں گئی، پھوپھی کی تقریر چل گئی، بلاول شہید، وہ انہوں نے ایڈوانس ہی کہہ دیا، ایڈوانس ہی کہہ دیا، بے شک ایک لہ میں کہہ دیا، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شہید ہی ہیں، ہم شہید ہی ہے، ساری فیملی شہید کی ساری ہے، فیملی شہید ہے. شہادت بھٹو نے دینی ہے، بھٹو فیملی نے، زرداری سے فیملی نے نہیں دینی. ان کی نہیں لگے گی اس کا مطلب ہے، کیونکہ یہ جو پھر زرداری فیملی ہے نا، دیکھیں بھٹو فیملی تو نہیں ہے. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ کس نے آگے آنا ہے کس نے نہیں آنا. انہوں نے زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بلاول بھٹو اگلے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہوں گے. بڑی کلیئر کلیئر کر دیا، اب سب کو پتہ ہے. یہ نون لیگ والا رفڑ نہیں ہے کہ جی کون پرائم منسٹر ہوگا. کچھ لوگوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے آخر پہ جا کے فیصلے کرنے. ٹھیک ہے، جیسے آپ چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ پیاف میں جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ہوتا ہے اس کا 1 سال پہلے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں یار فلانا، بالکل بالکل ایسے. اور محنت کرو، محنت کرو. اس کے اوپر ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، بھائی تم محنت کر، پھر وہ لگا رہتا ہے سال پہلے بھی اور سال بعد میں بھی. اور باقی ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ کہتے ہیں وقت پہ ہم فیصلہ کریں گے. وہ بعض بات یہ دیکھا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ کے وہ اناؤنس وہ کرتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. وہ 2 4 لوگوں کو آپ پرچی دے دیتے ہیں کہ جا تو الیکشن لڑ، بعد میں دیکھیں گے، اور بعد میں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اور بڑی کلیئر پالیسی ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی آخر پہ کوئی ہو گئی ایسی بات تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. چینج کرنا وہ ایک علیحدہ بات، وہ لیتا بات، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے، کیونکہ یہ سامنے سارا کچ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شادی پسند کی تھی کہ ارینج میرج کی تھی؟ میں نے جی جی ارینج میرج. ہاں، پھر آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے. اچھا خوشخبری ان کے لیے ہے جنہوں نے پسند کی شادی کرنی ہے. جی ابھی کرنی ہے. جی کرنی ہے جناب. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تاریخی کہ جن لوگوں نے پسند کی شادی کرنی ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دونوں جائیں اور بیان دے دیں 164 کا، اور ان کی شادی کنفرم ہو جائے گی. یہ تو بہت آسان نہیں کر دیا. آسان نہیں، میں بتاتا ہوں. اچھا پہلے بھی یہی تھا، قانون یہی ہے، قانون میں کوئی انہوں نے چینج نہیں کی، اچھا مگر سہولت دی ہے کہ کسی بھی ضلع میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور میں اگر میں لاہور کا ہوں اور میں نے یہاں پہ شادی کسی سے پسند کی کر لی ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کوئی آگے مارے نہ، سون مکھی نہ ہوئی ہے یا قتل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جا کے اس ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاؤں، کہوں جی ہم دونوں نے 164 کا بیان دینا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے. وہ اس کو کر کے ایک مور لگا کے آپ کو ایک سند دے دے گا، جی آپ کی شادی ڈن ہو گئی. تو یہ جن کی پہلی شادی ہونی ہے یہ ان کے لیے دوسری بھی ہو سکتی ہے. اچھا، لیکن اس میں تو پھر وہ پہلی سے جو اجازت پہلی سے اجازت لینی پڑے گی. تو بات تو وہیں پہ ہے. ابھی تک قانون تو یہی کہتا ہے نہیں وہ تو اگر آپ نے تیسری کرنی ہے تو پھر پہلی اور دوسری سے بھی شادی لینی پڑے گی. قانون ہوتے تو ہوتے ہی یہ صرف میں آپ انہوں نے ضلع کی آپ کو دے دی ہے پرمیشن کہ ضلع کوئی بھی ہو سکتا ہے پنجاب کا کے پی کے ہی نہ کر لو نہ بلوچستان کر لو. لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایک شارٹ کٹ ایک اور بھی ہے، بڑے یعنی کہ نا ہوشیار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے آپ جائیں نا یہ گجرات کراس کریں، جو نزدیک ترین آپ کو پھر وہ بمبر ایک آتا ہے آزاد کشمیر کا، جی جی جی، وہاں پہ جا کے جو ہے نا اگر آپ کچھ نہ کچھ ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیں، ادھر قانون کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، پھر بچت آپ کی. بالکل ٹھیک ہے. مگر یہ میں نے کہا بڑے سیریس بہت سی جام باز ہے وہ واسطے بھی حل موجود ہے. سیاسی سرگرامہ جو تھا وہ بڑا سنگین ہو گیا تھا. میں نے کہا ایک خبر میں نے نوٹ کی ہے، میں جج ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی جج نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ نہیں مجھے ملا. مطلب یہ ہائی کورٹ کے جج کا ہمارے یہ اتنے سنجیدہ نوعیت کے مسائل ہیں، ان میں بھی جو ہے نا وہ ججز کا دھیان ابھی ان چیزوں نہیں، یہ بھی سنجیدہ ہے. اس میں قتل و غارت بات ہو جاتی ہے، ہاں بہت سنجیدہ میٹر ہے یہ مسئلہ. شادیوں پہ اکثر ہاں یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال ایک موقع آ گیا جی بریک لینے کا. بریک لیتے ہیں، آپ ایک نغمے سے محظوظ ہوں، اس کے بعد پھر آگے نا کوئی 1-2 چیزیں اس طرح کی اور آپ کے ساتھ سامنے شیئر کرتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. Welcome back from the break and you are listening FM 98.6. We are in conversation with the most senior analyst, Mia Shafqat Ali sahab.
بات ہم کر رہے تھے شادی کی اور پسند کی شادی کی. سیزن بھی شادیوں کا ہی چل رہا ہے, اور شادیوں کے سیزن میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ کافی گیدرنگ ہو رہی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, گلے بھی ملتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اومیکرون بھی جو ہے وہ بھی تو اسپیڈ پکڑ رہا ہے نا. تو بالکل, مگر یہ جو اب ہم ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, خاص کرم ہے ہم پہ کہ ہمارے ادھر کم ہے. ابھی 1% نہیں, ہم پہلے ہم نے 2% پہ بھی کیا, ابھی ہم 0.8-0.7% پہ چل رہے ہیں, وچ از میں سمجھتا ہوں بڑا کنٹرولڈ ہے. آپ کبھی اس کو اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہی ہے, مگر وہ جو ہے نا صفائی نصف امان ہے, بے شک وہ اس میں نظر آتی ہے. ہمیں کیا عادات ہم نے چینج کی, اب ہم ہاتھ بھی کم ملاتے ہیں اور گلے بالکل نہیں ملتے. بہت کوشش ہوتی ہے گلے نہ ملا جائے, مگر یہ ہماری روایت تھی کہ گلے بھی ملنا اور چومنا بھی اور ہاتھ بھی ملانا, وہ ہم نے کم کیے تو یہ کنٹرول ہو گئی. اور ڈسٹینس یوزلی ہمارا 3-4 فٹ کا ڈسٹینس تو ہوتا ہے, 2 میٹر ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. 5 وقت کے جو نمازی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہوا ان پہ کہ ہائیجینک بھی ہیں. اور وہ جو ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نہاتے ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں, روز ہی نہاتے ہیں. تو ہم ہندو کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو اشنان کرتے ہیں, تھوڑا سا پانی استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ سامنے نظر آ گیا فرق کہ جو ہفتے بعد اشنان کرتے تھے وہ ان کو بیماریاں زیادہ لگ گئی. پاک صاف رہنا, اور ہمارا بالکل بارڈر بھی ایک جیسا ہے, اور آلدو آج کل ٹائٹ کیا ہوا ہے ہم نے کہ بیماریاں ادھر سے نہ آئیں. تو سی ایم صاحب جو ہیں ہمارے جی پسندیدہ, جو آپ کے پسندیدہ سی ایم ہیں, انہوں نے پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی. ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں پنجاب میں جب الیکشن ہوں گے میں رزلٹ دوں گا. ٹھیک ہے. آلدو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوائی بیان ہے. پرویز الہی صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ پنجاب میں اگر الیکشن ہوئے تو یہ کوئی رزلٹ ان کے مطلب کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی آئیں گے جیسے کے پی کے میں کے پی کے میں. دیکھیے ان کی حکومت پچھلے 10 سال سے ہے یا 8.5 سال سے ہے. وہاں پہ انہوں نے کام بھی بہت کیا, یہ نہیں کہ کام نہیں کیا, جتنے کام وہاں پہ کیے ہیں اتنے کام پنجاب میں نہیں ہوئے. اور پنجاب کے لوگ ویسے ہی تانگ ہیں کیونکہ ان کو ان کے علاوہ جو حکومتیں ہیں اور اسپیشلی نون لیگ کی وہ بڑی یاد آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ان کو انگلی والی سرکار بھی یاد آتی ہے, ان کو نواز شریف صاحب بھی یاد آتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ رزلٹ بالکل ویسے نہ پا سکے. یہ دیکھیں نا, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی تو یہی کہا کہ تبدیلی جو ہے وہ اب جا رہی ہے, تبدیلی آ نہیں رہی ہے, اب جا رہی ہے کافی جو ہے نا وہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدنام ہو کے جا رہی ہے, رسوائی دے کے جا رہی ہے اور بڑا کچھ کر کے جا رہی ہے, لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑے کھڈے میں گرا کے جا رہی ہے. یہ بہرحال یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ان کی ہوتی رہتی ہے. اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی ایک جو عادت ہے, خاموش رہتے ہیں اور زیادہ کہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتے ہیں, اور ان کا نام جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ بس وہی استعمال کیا جائے تو سارے کام ہو جائیں گے. گراؤنڈ ریالٹی اس سے ذرا تھوڑی سی مختلف. عثمان بزدار صاحب کی جو پہلے سیاست تھی اس چیف منسٹر بننے سے پہلے, وہ تحصیل لیول کی تھی, وہ ڈسٹرکٹ لیول کی بھی نہیں تھی, مگر ان کو پورٹ فولیو بڑا دے دیا گیا. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے بہت سارے کیسز نہیں سامنے آئے, نہ کام ہوگا نہ کرپشن ہوگی, تو وہ انہوں نے وہاں سے بچے رہے ہیں کہ جی کوئی کرپشن نہیں. اور کوئی سلیمان کا ایک پروجیکٹ ہے جو ایک کوریڈور بن رہا ہے, وہ انہوں نے کہا جی میں اس کو تیزی سے کر کے کمپلیٹ کر لوں گا. یہ جیپنیز کی ڈونیشن ہے یہاں پہ, اور اسٹیل کے بریجز بنائے ہیں انہوں نے, اور ڈسٹینس کم کیا انہوں نے. ڈی جی ہان اور آنورڈ جو ہیں وہ اس پہ بھی انہوں نے, وہ جو فورٹ منرو والا علاقہ ہے, فورٹ منرو جو ہے وہ اب نزدیک ہو جائے گا ہمارے کلومیٹر وائز, اور ڈسٹینس کم ہو جائے گا اور اپروچیبل زیادہ ہوگا. فورٹ منرو کو ڈیولپ ہمیں کرنا چاہیے ایز اے پنجابی کہ وہ ایک نتھیا گلی جیسی ہائٹ ہے اس کی, مگر سم ہاؤ وہاں پہ ریسٹ آفسز ہوٹل وغیرہ اتنے نہیں ہیں, مگر اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے.
مگر ہماری توجہ بھی کبھی نہیں رہی. ایکچولی جو پاکستان بننے سے پہلے لاہور والے مری نہیں جایا کرتے تھے. اچھا. ڈل ہوزری جو ہے وہ نزدیک تھا ہمیں یہاں سے. کون سی جگہ؟ ڈل ہوزری جو ہے انڈیا میں رہ گیا وہ. اچھا 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 اچھا. وہ یہاں سے تقریباً آدھا راستہ تھا. اگر آپ مری 4-5 گھنٹے میں اب پہنچتے ہیں تو وہ 2-3 گھنٹے کا راستہ تھا. تو لاہور کے جتنے بھی ویل آف فیملیز تھیں انہوں نے اپنے گھر ڈل ہوزری میں رکھے ہوئے تھے. یہ کیا روٹ بنتا تھا جی؟ یہ ادھر سے سیالکوٹ والی؟ پٹھان کوٹ والی طرف سے بھی بڑھتا ہے. یہاں سے امرتسر کراس کرے پٹھان کوٹ اور پٹھان کوٹ سے آگے وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ ایک نئی بات ہمیں آج پتہ چلی. میرے کیونکہ سسرال کا گھر وہاں پہ تھا تو مجھے اس لیے, اور اس کے بدلے مری میں دیا گیا بالکل فلیٹ لینڈ. اچھا 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 ٹھیک ہے. لیکن آپ نے وہ خود نہیں دیکھا ہوا؟ میں تو 1947 میں تھا نہیں. بعد میں کہا شاید کبھی آتے جاتے رہے تو وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ چلے یار یہ جگہ ہمارے بڑوں کی تھی تو اس کو وزٹ کرتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے نا. ایکچولی وہ میرے سسرال کی تھی تو میری تھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. میرے دادا تو شاید نہیں جایا کرتے ہوں گے کہیں پہ. ٹھیک ہے. یا جاتے بھی ہوں گے تو وہ کرایہ میں جگہ لے لیتے ہوں گے. صحیح ہے. تو میں واقعی نہیں گیا وہاں پہ. جانا چاہیے کبھی چلیں. تو یہ فورٹ منرو میں آپ کو لگتا ہے؟ فورٹ منرو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. اسکوپ ہے وہاں پہ بالکل. لیکن ابھی تک جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور جن سے ہم پوچھتے بھی ہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ٹورزم فرینڈلی جگہ وہ نہیں ہے ابھی تک. اس کی کیا وجہ؟ آپ یہ سمجھتے ہیں مری ٹورزم فرینڈلی ہے؟ وہ اب آگے نہیں. ٹورسٹ جاتا ہے مار کھا کے آ جاتا ہے. مار کھا جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوئی ہے ویسے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی. دیکھیں ایک جو ہوتا ہے نا, ایک ہیبیچل ہو جاتے ہیں لوگ. انہوں نے سمجھا کہ لوگوں نے آنا ہی آنا ہے اور ہم پیسے دینے ہی دینے ہیں تو وہ ایک اپنے زون میں چلے جاتے ہیں. جو مری کے لوگ جو سارے ہیں زمانے میں تو بڑی وہ رسپیکٹ کرنی, انہوں نے بڑی آنر کرنی. کیا آپ نے بولا بھی نہیں تو گاڑی کو کپڑا انہوں نے مار دیا؟ بس ایسے ہی ہے. وہ اب نہیں ہے. اب تو ابھی تک یہ چیز ریکور بھی نہیں ہو سکی. ابھی تک لوگ ڈے ٹرپ پہ جاتے ہیں, رات کو نہیں ٹھہرتے, واپس آ جاتے ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں ہم نتھیا گلی چلے جائیں جہاں پہ مریض ہے, آگے چھانگلا گلی ادھر نکل جاتے ہیں. مری کو اوائڈ کرتے ہیں. بڑی بیڈ لک ہوئی ہے ویسے مری کے ساتھ. نہیں, ان کی اپنی کرتوت ہے, اس میں بیڈ لک کی کیا بات ہے. دیکھیے گھر آیا ہوا مہمان جو ہے 35 واقعے ایک ہفتے میں ہو گئے وہاں پہ ٹورسٹ کو مارنے کے. تو ان کی اپنی کرتوت. اور سب سے بڑا جو وہاں پہ المی ہے وہ جو ڈیلر ہوتے ہیں نا, جو آپ کو گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میں آپ کو ہوٹل دلواؤں, اور تقریباً پہلے دن کا کرایہ وہی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 5,000 روپے پہ کمرہ لیا تو 5,000 ہی اس کی کمیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا 4-5 دن کا اسٹے ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا 1 دن کا اسٹے ہے تو اس میں سے آدھے پیسے لے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں سب ہاؤ یہ چیزیں اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہیں. ابھی ایک خبر میں پڑھا تھا کہ ہول سیلر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ریٹیلر جو ہے مجھ سے ڈبل پرائس پہ بیچ رہا ہے. یہ سبزی اور فروٹ کی بات ہو رہی ہے. اب ہول سیلر اگر 100 روپے پہ چیز بیچ رہا ہے تو ریٹیلر 200 روپے بیچ رہا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن سمجھ آتی ہے کہ پیریشیبل گڈز ہے. وہ کہتا ہے جی آدھی میں بیچوں گا تو میرے پیسے پورے ہوں گے, اس کے بعد میرا نفع شروع ہوگا. اب یہی المیہ ہے جو گرور ہے, جو اصل میں چیز کو اگار ہے. وہ کہتا ہے جی ہول سیلر میں مجھے آدھی قیمت پہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز 25 روپے کی چلتی ہے, ہول سیلر کے پاس 50 کی ہو جاتی ہے, ریٹیلر کے پاس 100 کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب نہ کنزیومر کو کوئی فائدہ ملا, نہ ہی گرور کو کوئی فائدہ ملا. تو ایک ایسا برج ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے, وہ آن لائن کا نام دے لیں, فروٹ مارکیٹ کا نام دے لیں, فارمر مارکیٹ کا نام دے لیں, کہ وہ گرور اور کنزیومر کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہو. ٹھیک ہے. اب باہر جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا شہر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک فارمر جس کا اپنا فارم ہے, اس نے ایک شاپ بنائی ہوتی ہے مین روڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. لوگ وہاں پر رکتے ہیں, تازی سبزیاں لیتے ہیں, تازے فروٹ لیتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں 2-3 ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. ایک تو ان کی ریکریشن ہو گئی, ان کا ایک سفر ہو گیا گاڑی پہ اور وہ انہوں نے انجوائے کیا, اور بہت سارے لوگوں نے وہیں پہ ایک پکنک اسپاٹ بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ چیزیں خریدیں اور وہاں پہ پکائیں کھائیں اور واپس آ جائیں. میں نے بہت ساری جگہ ایسے دیکھی سنی ہے اور کچھ یورپ میں دیکھی ہے
کہ گروہ نے اپنی چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں, وہاں پہ بیچنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا آپ نے. آسٹریلیا میں بیلراٹ ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے, تو وہ ایسے ہمیں دوست لے گئے کہ آئیں ذرا چلتے ہیں کچھ دیسی انڈے وغیرہ اور یہ وہ ساری وہ چیزیں لینے کے لیے. تو جہاں پہ ہم جس فارم پہ گئے وہاں پہ بندہ کوئی نہیں تھا, اور ٹریس وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, اور پرائس لکھی ہوئی تھی کہ آپ یہاں پہ پیسے رکھ دیں اور یہ اٹھا کے لے جائیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور ان میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, ایک بندہ نہیں دے گیا تو وہ کہتے کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں. گلبرگ میں بھی ایک صاحب نے سبزی والا کے نام سے یہ کام شروع کیا تھا, آئی ہوپ کہ چل رہا ہو. وہ دکان 24 گھنٹے ہوتی تھی, جو بھی پیسے رکھ گیا اور لے گیا, اپنی سبزی خود ہی تول لی, خود ہی لے گیا. اب پتہ نہیں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. دوبارہ اس کا سنا نہیں. پہلے ویسے ایک دفعہ یہ خبر کافی چلتی رہی ہے. ہمارے یہاں پہ مارا ماری بہت زیادہ ہے نا, تو اس میں پھر اس طرح کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کچھ بات کر رہے تھے اس کی گیٹ وے ایکسچینج کی. گیٹ وے ایکسچینج ابھی آج کے اخبار میں خبر ہے جی جی کہ 13 انلیگل گیٹ وے ایکسچینج پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور ان کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اب گیٹ وے ایکسچینج ہوتا کیا ہے؟ جی جی دیکھیں, ایک تو سینیریو تھا کہ پی ٹی سی ایل ہے, ٹھیک ہے, باہر سے جتنی کالیں آئیں یا ادھر سے جتنی کالیں گئیں وہ پی ٹی سی ایل کے گیٹ وے سے جاتی ہیں. اب پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم گیٹ وے پہ فون ملاتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے جی یہ نمبر ہمیں ملا دیں, وہ ملا دیتے تھے. اور باری کے اوپر کال آتی ہے, باری کے اوپر کال آتی ہے. اور کسی زمانے میں بہت ایفیشینٹ ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہولڈ کرو ابھی ملا دیتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب سیلولر کمپنی آئی, انہوں نے ہر کنزیومر جو ہے اس کو باہر کال ملانے کی فیسلٹی دے دی کہ آپ کسی وقت بھی ملا سکتے, کیونکہ ان کا بیلنس اسی وقت منہا ہو جاتا تھا. اب یہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ باہر سے فون آئے اور سی ایل آئی پہ نمبر کوئی اور آ رہا ہوتا ہے, سی ایل آئی پہ نمبر پاکستان کا آ رہا ہوتا ہے, کوئی آپ کے موبائل کسی نمبر کا, اور اس پہ کال بیک کرے تو وہ اٹھاتا نہیں. وہ انلیگل گیٹ وے ہے. مثال کے طور پہ ایک برٹش کمپنی ہے ووڈا فون. جی جی ووڈا فون نے پاکستان کے لیے فیسلٹی دی ہے کہ جی آپ پاکستان کال کر سکتے ہیں, مگر باقیوں سے ریٹ کم ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ بیسکلی ووڈا فون تو کیونکہ برانڈڈ نیم ہے, وہ ایسے کام نہیں کرتے. وہاں پہ کارڈ ملتے ہیں, کالنگ کارڈ, وہ آپ وہ لیں, آپ کو تقریباً 1/3 پرائز پہ مل جاتے ہیں کہ 10 منٹ کال کر لیں, 12 منٹ کال کر لیں. وہ انلیگل ایکسچینج پہ جاتے ہیں. وہ انلیگل گیٹ وے ایکسچینج آپ کو لوکل نمبر ملا کے دیتا ہے, آٹومیٹک ہوتا ہے سارا سسٹم. اس میں کسی بندہ ایک دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, تو وہ آپ کال سستی پڑتے. اب اس میں کوئی ٹیکس نہیں ملتا نہ حکومت کو نہ کسی اور کو, مگر وہ اس طریقے سے اس کا پرائیویٹ بینیفیشری ہی ہوتا ہے, پرائیویٹ بینیفیشری ہی ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح یہ ایکسچینج اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ ایکسچینج آفیشیل بھی ہیں, ٹھیک ہے, مگر ان کی سیکیورٹی 1 بلین ہے کہ 1 ارب روپے کی آپ سیکیورٹی دیں گے تو آپ کو یہ ایکسچینج ملے گا, اور اس سے پھر آپ پیسے کمائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے, ہمارا جو بینڈ وڈتھ ہے, وہ 100% یوٹیلائز ہو. ٹھیک ہے. جب ان کی یہ یوٹیلائزیشن کم ہونی شروع ہوتی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی انلیگل کام زیادہ چل رہا ہے, تو وہ پھر ایف آئی اے سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بند کروائیں. ایف آئی اے ٹریس کر لیتی ہے اور اس کو پھر پکڑ کے بین کر دیتے ہیں, اس کو سیز کر دیتے ہیں, اور یہ پھر نئے نام سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں یہ انوالو ہوتے ہیں زیادہ تر جو اس طرح کی انلیگل؟ نہیں, کوئی دیکھیں, کوئی انلیگل کا مطلب ہے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. اچھا, وہ کوئی دہشت گردی یا اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کال ایک یو کے سے بندہ بلا رہا ہے تو وہ اس کو مل رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ ویسے آج کل جو بڑی فیسلٹیز ہیں, مختلف اپلیکیشنز ہیں, اس کے ذریعے تو آپ واٹس ایپ ہو گیا اور دیگر میسنجر ہو گئے. کئی ممالک جیسے گلف سارا ہے, وہاں پہ واٹس ایپ کی کال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ ہے ضرور کہ آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کال نہیں ہے. کال انہوں نے پھر بھی ایکسچینج سے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ویسے وہ پاکستانی جو ہے نا بڑے ہوشیار ہیں, وہ وی پی این ایک ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں اس کے اوپر. جی, تو وہ آپ کی جو ہے نا, ایون چائنا میں بھی الاؤڈ نہیں ہے واٹس ایپ. لیکن یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب سمجھ آ گئی. چائنا نے اپنی اپلیکیشن بنائی ہے وی چیٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ایک خبر ہے بڑی خوشائند کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو آگے بھاگ گئی تھی, جی جی, اب دونوں بورڈ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ 2022 کے اینڈ پہ ایک سیریز ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک سیریز 2023 پہ ہوگی. دونوں انہوں نے
فائنل کر کے معاہدہ کر لیا ہے. اب یہ وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو بھاگی تھی اب واپس آ رہی ہے. پھر آئے گی دوبارہ جی, اور پھر جب بھاگے گی پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر آئے گی اس کے بعد. پھر یہ آنا جانا لگا رہے گا. ہم دیکھیں جی ہوپ ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان جو جڑ ہے نا وہ کہتے جڑ مکاؤ, کیونکہ یہ 2022 جو ہے نا وہ آ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ سب کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ایک اچھا سال ثابت ہو اور اس میں کرونا سے نجات ملے, کیونکہ میاں صاحب 2022 میں بھی اگر کرونا نہیں ختم ہو سکتا تو پھر تو یہ آج کی ڈیٹ میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ میں یہ ختم نہیں ہونا. اچھا, ویسٹ میں بڑی تیزی سے 8,000 کیسز یو کے ہیں. یو کے کا بڑا اس وقت جو ہے نا برا حال ہوا, اور یو کے لوگ بھی تنگ ہے, اس سے حکومت بھی تنگ ہے. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک ہمارے ولیج کے کوک ہیں ولیج سیکرٹ کے نام سے, ٹھیک ہے, مبشر صدیق صاحب. جی جی, وہ ایک برٹش نژاد پاکستانی لڑکی تھی, اس کے ساتھ کوکنگ کر رہے تھے ٹھیک, لاہور میں ہی جو برٹش کونسل ہے یہاں پہ وہاں پہ. تو انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ ہم جو فارن آفس کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے برٹش کی وہ پاکستان میں, ٹھیک ہے, کہ پاکستان میں ہم 3 شہروں میں ہمارے کونسلٹ ہیں, ایک لاہور میں, ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں. اسلام آباد میں تو ایمبیسی ہو نہیں, اور کہ یہ برٹش کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے کسی دوسرے ملک میں. ٹھیک ہے, انڈیا میں نہیں ہے, چائنا میں نہیں ہے. تو اس کی انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ وائے پاکستان. انہوں نے کہا جی بہت سارے 1.6 ملین پاکستانی جو ہیں وہ برٹش میں سیٹل ہے, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ادارے بنائے. گو کہ ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ ویزا وہ پھر جاتا ہے اپروول کے لیے ابو ظبی. وہ اس سے کب نجات ملے گی؟ وہ بیٹھے ہوتے ہیں انڈین, وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے. اچھا, میرے خیال ہے ویزے بھی شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ہی ہوں. مجھے انڈیا کا نہیں پتا کتنے ہیں, وہ ہمارے ہی لوگ زیادہ برطانیہ میں اپنے رشتہ دار کو بھی ملنے جاتے ہیں اور سیر سپاٹے کے لیے بھی جاتے ہیں. ویسے انہوں نے کوئی 3 لاکھ کا کوٹا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کٹ ڈاؤن کر کے وہ 1 لاکھ پہ لے آئے ہیں, شاید تھوڑے کم کیے ہیں ویزے. کورونا کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ وہ ڈیلے کافی اب کر رہے ہیں, لوگ اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کو جو ہے نا لیٹ اب رسپونڈ وہ کرتے ہیں. یو کے جو ہے نا وہ ویسے بھی دیکھیں کسی زمانے میں تو ان کا یہاں پہ ایک وہ تھا نا, مطلب وہ حکومت کر کے گئے ہیں, خود ہی تھے جی, ان کا کیا تھا, وہ خود ہی تھے اور اپنا جو ہے وہ اپنی کالونی سمجھتے ہیں ابھی بھی اس کو مینٹلی, مطلب. اور ہم بھی ہمارے بھی لوگ جو ہیں وہ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے وہ ابھی تک اس ذہنیت سے باہر نہیں نکلے. جو لوگ یو کے میں سیٹل ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ملک ہے, اس نے ہمارے طریقے سے چلنا ہے. اب ٹھیک ہے, وہ تو اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ ان کے کیا قانون ہے, اور بہت سارے لوگ پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ وزیر بھی ہیں جو مسلمان ہیں. ایسے ہی ہے, اور اسپیشلی لندن کے میئر جو ہیں وہ ایک پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صدیق صاحب جو بنے, صدیق صاحب جو بالکل ایسے ہی ہے. وہ بلکہ لارڈ نذیر صاحب ہیں, وہ انہوں نے بڑا نام کمایا. اپنے سرور صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب جو ہے ایک بہت بڑی مثال ہیں. چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ جناب آج کل بڑی فیور میں بول رہے ہیں عمران خان صاحب کی. جی, ایک حنزل صاحب بھی ہیں, وہ بھی میرے میں میئر ہے مانچسٹر کے, ہیوی ویٹ ہیں, وہ بھی آئے ہوئے تھے چیمبر. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا جو ہے نا بیسیکلی تو ہماری وہ کمیونٹی وہاں پہ بھی ہے نا, مانچسٹر میں ہے. بریڈ فورڈ تو وہ کہتے ہیں کوئی ایک قسم کا, وہ لوگوں نے باہر کپڑے بھی ٹانگے ہوتے ہیں, اپنے 4 پہیاں نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. بالکل ایسے ہی, وہ اپنا دیسی کلچر, وہ موسٹلی میرپور سے جو لوگ ہیں جی جی, ان کا بہت زیادہ وہاں پہ ہے. میرپور کے اوپر ویسے کبھی کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈسکشن کہ کیسے وہ منگلا ڈیم کی جگہ پہ, میرپور کی جگہ پہ منگلا ڈیم کو بنایا گیا. شہر پہلے نیچے تھا, اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو اوپر پہنچایا. جو ایکچوئل میرپور ہے وہ منگلا ڈیم کی جھیل کے اندر غرق ہو گیا نا. وہ اس کے بدلے انہوں نے ریپلیسمنٹ دی, اوپر ان کو گھر بھی بنا کے دیے اور برٹش ویزے بھی دیے کہ جنہوں نے ادھر جانا ادھر چلے جائیں. تو اگر آپ یہ میرپور, جیلم, چکوال, اس میں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کوئی مرد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, عورتیں یہاں پہ اور مرد ان کے یو کے میں ہیں یا یورپ میں ہیں, تو ایسا بھی علاقے ہیں. ایک یہاں پہ اگر آپ جائیں گے نا تو دیکھیں گے کہ آپ کو بڑے بڑے عالی شان جو ہے نا وہ گھر بنے ہوئے نظر آئیں گے, ولا بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے بہترین, اس کے اندر رہتا کوئی نہیں. اس پہ بی بی سی نے ایک پروگرام پورا کیا ہے. اچھا, کہ یہ لوگ جو کماتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں لگا دیتے ہیں, اور 8 کنال کے گھر ہیں ایسے ہی, اور 20 ان میں بیڈ روم ہے.
ایسے ہی تو کبھی یوٹیلائز نہیں ہوتے. نہیں پوتا سے ایک جگہ رکھی ہے انہوں نے کہ وہ رہ جائیں یہاں پہ. اچھا وہ کیونکہ وہ ہے نا ہمارے کیا پنجابی کے اندر ذرا تھوڑی پاگوچی ہونی چاہیے, تو وہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا جو ہے نا گھر بڑا بہترین ہے, پھر وہ اس کو دیکھ کے پھر دوسرا یہ سلسلہ سارا یہ جیلم اور اندر سرائے عالمگیر کھاریاں یہ ادھر یہ چلتا ہے سلسلہ. بالکل ایسے ہی. مجھے یاد ہے کہ ہمیں میرے بیٹے کو ایک آرڈر ملا کہ 15 KVA کا سسٹم لگانا ہے جی یہاں پہ ڈسٹرکٹ جیلم میں. تو لگا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا جی ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنے AC چلانے ہیں, کتنی لائٹیں چلانی ہیں, تو ایٹ ٹائم کیا لوڈ ہوگا. کہ لوڈ تو ہے ہی نہیں ہمارا. کیا جی لوڈ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی صرف والد صاحب رہتے ہیں, بچے تو سارے ناروے میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ اتنا بڑا سسٹم کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کسی وقت آ بھی تو سکتے ہیں. کسی وقت آ بھی آ سکتے تو سسٹم آگے پورا ہونا چاہیے. لوڈ شیڈنگ کا وہاں پہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی. ویری گڈ. انہوں نے اتنی بڑی بیٹریوں کا بیک اپ لگوایا ہوا تھا, اتنا ہی ہر چیز لگی ہوئی تھی, اور ہم نے تو پیسے لینے تھے, کام کرنا تھا, مگر ایسے لوگ بھی ہیں. نہیں یہ بالکل ہے, یہ پوری ایک پٹی ہے. یہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے, یہ گلیانا ایک جگہ ہے گجرات سے آگے نا, تو وہاں سے آپ اگر آن ورڈ یہ جاتے ہیں پنڈی تک, راستے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آپ کو گاؤں, اور خاص طور پہ کھاریاں لالا موسا, یہ تو مشہور ہے نا ان کاموں کے لیے کہ لوگ یہاں سے وہ جاتے ہیں جی ڈنکی مار کے بارڈر پر. بہت سارے لیگل لوگ بھی گئے ہوئے ہیں, لیگل بھی گئے ہیں. یہ کمپیریٹیولی پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ڈنکی والے نہیں ہیں. لیکن یہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ ڈنکی کا چل رہا ہے سلسلہ, یا یہ رک گیا ہے؟ UK میں ڈنکی بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ راستے میں سمندر ہیں, بے شمار چیکنگ. یورپ والی سائڈ پہ جاتے ہیں ڈنکی. یورپ والی سائڈ میں وہ بھی ٹرکی چلے گئے, وہاں سے اٹلی یا اسپین چلے گئے, وہاں یونان چلے گئے. یونان چلے گئے. صحیح ہے. بہرحال تو وہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ گھر بنے ہوئے بڑے بڑے عالیشان مکان, کوٹھیاں, رہتا کوئی نہیں ہے. اور ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ بیٹا اگر UK کا ہے تو لڑکی یہاں سے لے جاتے ہیں, لڑکی اگر UK کی ہے تو وہ بیٹا یہاں سے لے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بڑی آپشن ہے جانے کے لیے, کوئی ان کو انلیگل کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ایک کریکشن ہے کہ یہ بالکل لیگل طریقے سے جاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے کمپلیٹ. کوئی رہ تو نہیں کوئی بات کوئی ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ لیں جناب, انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا بالکل ایک ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے کہ جو چینل ہے LCCI TV youtube.com, اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو بھی دیکھیں, ان کو لائک کریں, ان کو شیئر بھی کریں, اور اپنے گرد و نواح میں عزیز و اقارب کا سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.